نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ سورہ مریم کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سورہ مریم مکی صورت ہے، 98 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات ہے۔ پھر فرمایا یہ آپ کے رب کی اس رحمت کا تذکرہ ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی تھی جب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر خاص رحمت تب کی تھی جب انہوں نے اپنے رب کو خفیہ پکارا تھا۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خفیہ پکارنا بڑا پسند ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کہا، کیا کہنے لگے؟ اے میرے رب، میری ہڈیاں وہ سیدھا ہو چکی ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، تاہم اے میرے رب پھر بھی وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب میں تجھے پکار کر کبھی بھی محروم نہیں رہا۔ اب ہم یہاں پہ رک کے ذرا ایک سمجھنے کی بات ہے، دیکھا جائے تو کیا انہوں نے، اب دیکھیں وہ بزرگ ہو گئے، اب وہ اولاد کی دعا مانگ رہے، اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تجھ سے کبھی دعا مانگ کے میں نا امید نہیں رہا۔ تو سوال کیا بات ہوتا ہے، کیا اس سے پہلے انہوں نے کبھی اولاد کی دعا ہی نہیں مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے؟ وہ اولاد کی دعا تو مانگتے تھے، لیکن وہ ساتھ ہی کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں رہا۔ تو کہنے کا مطلب یہ، چونکہ وہ وقت کے پیغمبر تھے، نبی تھے، ان کو یہ بات معلوم تھی کہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا مانگتے ہیں اللہ رب العالمین دعا یا تو فوراً قبول کرتے ہیں یا پھر آنے والی مصیبت ڈال دیتے ہیں یا پھر اسے قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ اسی لیے فرما رہے ہیں کہ اللہ تجھے پکار کر کبھی میں محروم نہیں رہا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تجھے پکارا اور کچھ ملا ہی نہ ہو۔ لیکن یہاں پہ وہ اسپیشل اپنے حالانکہ اولاد کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ کہنے لگے میں اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں سے ڈرتا ہوں، یعنی جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے بعد دین کی دعوت کا کام کون کرے گا؟ آج دنیا میں لوگ اولاد کے لیے دعائیں مانگتے ہیں تاکہ کل ان کی جائیداد کا کوئی وارث ہو، لیکن ان کو کس چیز کا وارث چاہیے؟ علم کا وارث چاہیے۔ کہنے لگے میری بیوی بانجھ ہے تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما دیجئے جو میرے اور آل یعقوب کا وارث بنے، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ انسان بنا۔ اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا، اے زکریا ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں، ساتھ ہی فرمایا اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف بیٹا ہی نہیں دیا بلکہ نام بھی تجویز کر دیا، اور فرمایا اس سے پہلے اس نام کا کوئی دوسرا آدمی ہم نے پیدا نہیں کیا، یونیک نام رکھے۔ اور فرمایا زکریا علیہ السلام نے عرض کی میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی حد کمال کو پہنچا ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ایسا ضرور ہو کر رہے گا، تیرا رب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات میرے لیے بڑی آسان ہے، اس سے پہلے میں تجھے بھی پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہیں تھا۔ زکریا علیہ السلام نے فرمایا قال رب اجعل لی آیہ، اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو مسلسل 3 رات تک لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا۔ چنانچہ جب وہ وقت آ گیا زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو انہیں اشارے سے کہا، اشارے سے کیا کہا؟ سبحوا بکرۃ وعشیٰ، کہ اے لوگوں صبح و شام اپنے رب کی تسبیح بیان کرو۔ چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، خاموشی کا روزہ ہے، اس کے باوجود لوگوں کو دین کی دعوت کا کام کریں، اور کیسے کریں؟ اشارے کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ کام اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ذکر کیا، کیا فرمایا کہ اس کے باوجود انہوں نے لوگوں کو اشارے سے کہا ہے کہ لوگوں رب کو پکارتے رہو اور رب کو یاد کرتے رہو۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی حکمت دیا،
اور فرمایا اے یحییٰ کتاب یعنی تورات پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جاؤ، اور ہم نے اسے بچپن میں ہی قوت فیصلہ عطا کر دیا تھا، ہم نے اسے اپنی مہربانی سے نرم دل اور پاک سیرت بنایا تھا، اور وہ واقعی متقین میں سے تھا۔ فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَیْهِ، وہ اپنے والدین سے ہمیشہ اچھا سلوک کرتا تھا، اور فرمایا کسی بھی وقت جابر اور نافرمان نہیں ہوا تھا، یعنی کوئی ایسا لمحہ ان کی زندگی میں آیا ہی نہیں کہ انہوں نے اپنے والدین کی نافرمانی کی ہو یا ان سے برا سلوک کیا ہو۔ اور فرمایا اس دن پر سلامتی ہو جس دن بھی وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ فوت ہوں گے اور جس دن وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ بچہ جو دنیا میں آتا ہے، ظاہری بات ہے، یا پھر اس دنیا میں رہتا ہے، وہ انسان کو کوئی نہ کوئی کمی بیشی، گناہ یا پھر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ بچے ہیں، یہ وہ شخص تھے، کل قیامت کے دن ان کے نامہ اعمال کے اندر کوئی بھی برائی نہیں ہوگی، ذرہ برابر بھی برائی نہیں۔ سم ٹائمز انبیاء سے بھی کوئی نہ کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے نا، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوگی، ابراہیم علیہ السلام نے وہ توریہ کیا تھا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں، لیکن یحییٰ علیہ السلام کے نامہ اعمال میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایسی کوالٹیز والا ہوگا جو اس سے پہلے کوئی آیا ہی نہیں اور بعد میں بھی کوئی نہیں آئے گا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اس کتاب میں مریم علیہ السلام کو بھی یاد کیجیے۔ آپ کو یاد ہوگا، میں نے واقعہ ریپیٹ نہیں کیا، یہ سورہ مریم کی وہ آیات ہے، اصل میں سورہ مریم مکہ دور میں نازل ہو چکی ہوئی تھی، اور یہ نازل کرنے کا مین مقصد یہ بھی تھا کہ مسلمان جس علاقے میں ہجرت کر رہے ہیں وہاں کا بادشاہ کون تھا؟ عیسائی۔ ہجرت کہاں کی تھی؟ حبشہ کی طرف، اور وہاں کا بادشاہ جب عیسائی تھا تو انہوں نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں سورہ مریم ہی کی تو آیات پڑھی تھی۔ اب دیکھا جائے تو دیکھیں تو عیسائیوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ مریم علیہ السلام کا واقعہ نہیں بیان کیا۔ مریم علیہ السلام بغیر باپ کی جو اولاد تھی، جو بیٹا تھا عیسیٰ علیہ السلام، جن کو وہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا تھا۔ دیکھیں سورس نہیں تھا نا یہاں پہ، جو اس سے پہلے ان کے بلکہ اسی ٹائم میں جو بیٹے پیدا ہوئے ہیں، یحییٰ جن کا نام، دیکھا جائے وہ تو بڑھاپے میں پیدا ہوئے، نہ ماں اس قابل ہے نہ باپ اس قابل ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اولاد دی۔ تو پہلے یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو اگر تمہیں اب نارمل چیز دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ یہ جو اب نارمل بندہ ہے، یا وہ چیز جو روٹین سے ہٹ کے ہے، یہ شاید رب کے درجے پر فائز ہو سکتے، تو پھر یحییٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں رب بنایا تم نے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ یحییٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے دنیا میں ایسے ہی بھیجا ہے کہ اسباب تو ظاہری ختم تھے، اگر وہاں دیکھیں باپ نہیں ہے، ظاہری ایک سبب نہیں ہے، تو یہاں اندرونی کوئی سبب نہیں تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذہن سازی کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب یہ وہ آیات ہیں جو نجاشی نے سنی تھی، جن کے بعد وہ رویا تھا، اور اس نے وہ تنکا اٹھا کے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے سے بڑھ کر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس ٹائم پہ کہ اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا ذکر کرو، اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، فرمایا جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرق کی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی، پردہ ڈال کر ان سے چھپ گئی تھی، اس وقت ہم نے اس کی طرف اپنی روح یعنی فرشتوں کو بھیجا۔ ملتا ہے کہ مریم علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے یا پھر وہ حیض کی وجہ سے وہ اس حصے سے کسی اور، یعنی کہ بیت المقدس کے اندر ایک حجرہ بنا ہوا تھا جس میں مریم علیہ السلام رہا کرتی تھی، عبادت کیا کرتی تھی، لیکن جب ان کو پیریڈز آئے یا یہ غسل کی نیت سے جب کسی دوسری جگہ گئی ہوئی تھی، کسی آڑ کسی پردے کے اندر گئی ہوئی تھی، اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے کس کو بھیجا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کو۔ تو اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اپنی طرف سے ایک فرشتہ بھیجا جو ایک تندرست شکل میں مریم علیہ السلام کے سامنے آ گیا۔ وہ بولی اگر تمہیں اللہ کا خوف ہے تو میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ جہاں اکیلی ہے وہاں پہ کوئی مرد آ گیا تو فوراً ڈر گئی، اور کیا کہے اگر تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہے نا تو میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ وہ بولے میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں ایک پاک سیرت لڑکا عطا کر دوں۔ وہ بولی میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ وہ بولے ہاں ایسا ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ یہ بات میرے لیے بڑی آسان ہے، اور اس لیے بھی ایسا ہوگا کہ ہم اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں گے اور وہ ہماری طرف سے رحمت ہوگا، اور یہ کام وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ کام تو ہو کر رہے گا۔ چنانچہ مریم علیہ السلام کو
حمل ٹھہر گیا اور وہ اس حالت میں ایک دور کے مکان میں علیحدہ چلی گئیں. پھر درد زا ان کو ایک کھجور کے تنے تک لے آیا. وہ کہنے لگی قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا. کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور میرا نام و نشان باقی نہ ہوتا. ظاہری بات ہے ایک تکلیف ہے, ایک شدید اذیت میں, ایک یہ بھی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. ظاہری بات ہے اب وہ ایک بچے کو لے کے گاؤں اپنے علاقے میں اپنے شہر میں واپس آئیں گی تو لوگوں کا کیا رد عمل ہوگا. لوگ کیا, ظاہری بات ہے لوگ الزام لگائیں گے, لوگ تہمت لگائیں گے. تو اس شدت اذیت کی وجہ سے کیا کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے مر کے مٹی ہو چکی ہوتی. لیکن حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی انسان کا کتنی ہی تکلیف مصیبت اور اذیت میں ہو اسے اپنے مرنے کی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے. ہاں دعا اللہ کے نبی نے سکھائی, اور وہ دعا کیا پتہ چلتی ہے کہ اللہ اگر میرا جینا بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ, اور اگر میرے لیے مرنا بہتر ہے تو پھر مجھے اپنے پاس. یعنی اگر دنیا میرے لیے شر کا فتنے کا سبب بن رہی ہے تو پھر مجھے ان فتنوں سے بچا لے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت درخت کے نیچے سے فرشتہ نے پکار کر کہا کہ غم زدہ نہ ہو, تمہارے رب نے تمہارے لیے ایک چشمہ بہا دیا ہے, اس کھجور کے تنے کو ہلاؤ, آپ پر پکی ہوئی کھجوریں گرا دے گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو وہاں پہ ویسے کھجوروں کا ڈھیر لگ سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی ایک سورس رکھا. کیا فرمایا کہ تم کھجور کے تنے کو یہاں بیٹھی بھی ہلاؤ گے نا تو کھجوریں گر جائیں گی. نارملی کیا کھجوریں گرتی ہیں, کھجور درخت کا تنا ہلانے سے گرتی, لیکن اللہ تعالیٰ سے کیا فرما رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کہ دیکھو تم صرف کھجور کا تنا ہلاؤ گے تمہارے اوپر کھجوریں گر پڑیں گی, بس کھاؤ پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو. پھر اگر تو کوئی کسی آدمی کو دیکھے, یعنی اگر تمہیں کوئی آدمی دیکھے تو اسے کہہ دینا میں نے اللہ کے لیے روزے کی نظر مانی ہے. یعنی میں تو روزے سے اشارہ کر کے بتا دینا, کیونکہ اس دور میں خاموشی کا روزہ ہوتا تھا. تو اس ٹائم پہ کہہ دینا کہ میں نے روزے کی نظر مانی ہوئی ہے, لہٰذا آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی. پھر وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس آئی تو وہ کہنے لگے مریم تو بڑی بہتان کی چیز لے آئی ہے. اے ہارون کی بہن, نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا نہ تیری ماں بدکار تھی. مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا تو وہ کہنے لگے ہم اس بچے سے جو ماں کی گود میں ہے کیسے کلام کریں. بچہ بول اٹھا. اب دیکھیں لوگ تہمت لگا رہے تھے, مریم علیہ السلام کا دامن صاف تھا. اللہ تعالیٰ نے بچے کو جو گود میں دودھ پیتا بچہ ابھی 1-2 دن کا, چند دن کا, چند گھنٹوں کا, وہ کیا کہہ رہا ہے بول اٹھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کہنے لگا انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا غلام. اب دیکھیں ایسا ہی کتنے آرام سے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا بیٹا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا جب وہ ماں کی گود میں تھے تب بھی انہوں نے یہ پکار کر کہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ یعنی اللہ کا غلام. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے, نبی بنایا ہے, اور جہاں کہیں بھی میں ہوں اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے, اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے, اور یہ بھی وَبَرًّا بِوَالِدَتِي, اور یہ بھی کہ میں اپنی والدہ سے اچھا سلوک کروں. اس کے علاوہ اللہ نے مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا. اسی طرح وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا, مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا, اس دن بھی جب میں مروں گا, اور اس دن بھی جب میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. دیکھیں دنیا میں آنا مشکل تک ٹائم ہوتا ہے, اسی طرح دنیا سے جانا وہ بھی اذیت ناک ٹائم. اس کے علاوہ مرنے کے بعد دوبارہ کی زندگی, یہ 3 مرحلے بڑے مشکل ہوتے ہیں. لیکن انبیاء کی زندگی دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے, سلامتی ہے جب وہ دنیا میں ہے, ان پر سلامتی ہے جب وہ دنیا سے اٹھائے جائیں گے, اور پھر ان پر سلامتی ہے جب وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے کل قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. کتنے خوش نصیب ہے نا وہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ, یہ ہے عیسیٰ ابن مریم کا قصہ, یہ سچی بات ہے جس میں لوگ جھگڑا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے, وہ ایسی باتوں سے پاک ہے. جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو بس کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. اور آپ انہیں بتائیں کہ اللہ ہی میرا اور آپ کا رب ہے, لہٰذا اسی کی عبادت کرو, یہی سیدھا رستہ ہے. فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ, پھر مختلف گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا. بس ایسے کافروں کے لیے ہلاکت ہے جو بڑے دن کی حاضری کا انکار کر رہے ہیں. فرمایا
اسمع بهم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین. جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے اس روز وہ خوب سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے. دنیا میں حق نہیں سنتے، دنیا میں ان کو حق نظر نہیں آتا، لیکن کل قیامت کے دن خوب باتیں ان کو سن رہی ہوگی، ہر حق اور سچ ان کو نظر بھی آ رہا ہوگا. لیکن یہ ظالم آج کی زندگی میں کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، ان کو حسرت کے دن سے ڈرا دیجیے. قیامت کے دن کو یوم الحسرہ کہا گیا، حسرت کا دن کہا گیا، کیونکہ دیکھیے کل قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس دن ہر شخص حسرت کرے گا. اس دن مومن کافر جو بھی ہوگا، دیکھیے اس دن مومن بھی حسرت کریں گے، کافر بھی حسرت کریں گے. مومن کیا حسرت کریں گے؟ کاش اور نیکیاں کرتے اور عبادت کرتے، آج اوپر کے درجے پر ہوتے. ایک ایک نیکی قیمتی، ایک ایک منٹ اور سیکنڈ کی قیمتی نظر آئے گا. اسی طرح کافر کیا حسرت کریں گے؟ کاش ہم سن لیتے، کاش ہم بات مان لیتے، کاش ہم دین حق کو سمجھ لیتے، کاش ہم انبیاء کی اطاعت کر لیتے، تو آج ہم جہنم کا ٹھکانہ ہمیں نہ ملتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیے آپ امیجن کیجئے حسرت کتنی بری چیز ہے نا. انسان پلٹ کے کچھ صحیح بھی نہیں کر سکتا. دنیا میں اگر حسرت ہو تو انسان پلٹ کے کچھ نہ کچھ سیٹ کر سکتا ہے. کسی بچے کے نمبر تھوڑے آ گئے، وہ ریپیٹ کر سکتا ہے، وہ دوبارہ محنت کر سکتا ہے. لیکن کل قیامت کے دن کوئی بھی آپشن نہیں. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج تو یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لا رہے، بے شک ہم زمین اور اس میں موجود ہر چیز کے وارث ہوں گے. اور فرمایا انہیں ہمارے ہاں ہی لوٹ کر آنا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو بھی یاد کیجیے، ان کا بھی ذکر کیجیے. وہ بڑے سچے انسان اور ایک نبی تھے. جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا ابا جان آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ تمہارے کسی کام آ سکتی ہیں. یاد رکھیے گا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت کا حکم دیا تھا، ہجرت حبشہ ہوئی تھی، اس ٹائم پہ جب ہجرت کر کے گئے تھے تو رولا کیا پڑ گیا تھا؟ کسی کا بیٹا چلا گیا ساتھ، کسی کے گھر کی بیٹی چلی گئی ہوئی ہے. پہلے تو وہ اپنا اسلام چھپا کر بیٹھے تھے نا، گھر کے اندر رہ رہے تھے، لوگوں کو پتہ نہیں تھا. لیکن جب ہجرت ہوئی ہے تو ظاہری بات ہے وہ ساتھ نکل گئے. اب کوئی ماں اپنے بیٹے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنے باپ کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بھائی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنی بیٹی کی وجہ سے پریشان ہے کہ لو بھائی یہ تو نکل گئے. تو اس ٹائم پہ دیکھا جائے تو ہر گھر میں یہ کہانی تھی. اب دیکھیں اگر کچھ لوگوں نے ہجرت کر بھی لی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اگر ہجرت نہیں بھی کی تھی تو ہر گھر میں ایک بحث چل رہی تھی، ہر گھر میں ایک لڑائی جھگڑا چل رہا تھا. اور وہ لڑائی جھگڑا اور بحث و مباحثہ پتہ ہے کس طرح کا تھا؟ یہ جو واقعہ ہمیں سنایا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام اور آزر جیسا. کیونکہ جو توحید پرست تھا وہ ایک ہی بات کہتا تھا کہ آپ ان بتوں کی پوجا کریں جو سنتے دیکھتے نہیں، اندھے گونگے بہرے، اور آپ حقیقی معبود کو چھوڑ دیں. اور اللہ تعالیٰ دیکھیں، اب یاد رکھیے گا ابراہیم علیہ السلام کو سب لوگ سچا کرتے ہیں، خواہ وہ یہودی ہے، خواہ وہ عیسائی ہے، خواہ وہ مشرک ہے. اور یہ مشرک پتہ کیا کہتے تھے؟ مشرکوں کو پتا تھا کہ کعبہ، یہ جو کعبے کی جو بلڈنگ ہے جس کے ہم متولی ہیں، یہ کس نے بنائی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. اور وہ کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے واقعہ سنایا ہے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کس بات کے لیے لڑ رہے تھے اور ان کا باپ کیا کرتا تھا. تو اب تمہارا جو رویہ وہ آزر جیسا ہو گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کا رویہ ان لوگوں والا ہے جو لوگ توحید پر ہیں. اور اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب وہ ایک منظر اپنے ذہن میں بنائیے گا، دیکھیے کہ مکہ کا کیا سین تھا اس ٹائم پہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا ابا جان آپ ایسی چیز کی پوجا کیوں کرتے ہیں، عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں نہ تمہارے کسی کام آ سکتی ہیں. ابا جان میرے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، لہٰذا میری اطاعت کیجیے، میں آپ کو سیدھا رستہ بتاؤں گا. ابا جان یا ابتی لا تعبد الشیطان، شیطان کی اطاعت نہ کیجیے، شیطان کی پوجا نہ کیجیے، وہ تو اللہ کا نافرمان ہے. ابا جان مجھے خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو سزا ملے گی اور آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے. باپ نے جواب دیا ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے دور ہٹ گیا؟
کیا تو میرے معبودوں کا انکاری بن گیا؟ اگر تو اس کام سے باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا، بہتر یہ ہے کہ تو ایک طویل مدت کے لیے میری آنکھوں سے دور چلا جا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو علاقہ چھوڑ کے چلا جا۔ اللہ کے نبی کے ٹائم میں بھی جو لوگ دین کی دعوت دے رہے تھے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا؟ یا ان کو مارا جاتا تھا یا کہا جاتا تھا کہ تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ، گھر چھوڑ دو، گھر بار سب کچھ چھوڑ دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جان آپ پر سلامتی ہو، میں آپ سے اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگتا رہوں گا، بے شک میرا رب بڑا مہربان ہے۔ میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑے جا رہا ہوں اور ان کو بھی جنہیں تم لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہو، میں تو اپنے رب کو ہی پکاروں گا، مجھے امید ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ عسى الا اكون بدعاء ربی شقیا۔ یہی کلمات اس سے پہلے کس نے کہے تھے؟ زکریا علیہ السلام۔ کیا کہہ رہے تھے؟ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب میں تجھے پکار کر کبھی نامراد نہیں لوٹا، کبھی محروم نہیں ہوا۔ اور ابراہیم علیہ السلام بھی کیا فرما رہے ہیں کہ امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہیں ہوں۔ اپنے علاقہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہیں ہوں۔ آج دیکھیے ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں اور ہم پکارتے وقت ہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو ملنا ہی کچھ نہیں، ہمیں تو پر امید ہونا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر جب ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کو چھوڑ کر چلے گئے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتے تھے، تو ہم نے انہیں اسحاق عطا کیا اور اس کے بعد یعقوب بھی عطا کیا۔ مطلب کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، مقابلہ پوری قوم کے ساتھ تھا، بادشاہ وقت کے ساتھ بھی تھا، تو اللہ نے ان کو بعد میں اکیلا نہیں رہنے دی۔ اللہ نے ان کی مدد کے لیے اسحاق نبی بنا کر بھیجے، ان کی زندگی میں یعقوب نبی تھے، بیٹا اور پوتا بھی نبی، اور فرمایا ان سب کو ہم نے نبی بنایا تھا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، ہم نے ان سب کو اپنی پاس سے رحمت عطا کی تھی اور ذکر خیر سے سر بلند کر دیا تھا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ہم نے ان کا ذکر خیر باقی رکھ دیا تھا۔ کوئی لڑکا اپنے علاقہ چھوڑ کے چلا جائے، لوگ اس کو اچھے الفاظ میں یاد تو نہیں کریں گے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی خاطر علاقہ چھوڑ گئے تھے، گھر والوں کو چھوڑ دیا تھا، انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کا ذکر خیر باقی رکھ دیا۔ اور پھر وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کو بھی بیان کیجیے، ان کو بھی یاد کیجیے، بے شک وہ ایک چنے ہوئے انسان اور رسول اور نبی تھے۔ یہ اکیلے نبی نہیں بلکہ رسول بھی تھے۔ اور فرمایا ہم نے انہیں کوہ طور کی داہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو کرنے کے لیے اسے قرب عطا کر دیا، اور اپنی مہربانی سے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کی مدد کر دی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا ڈیپ واقعہ آگے سورۃ طٰہٰ میں آئے گا، انشاءاللہ تب پڑھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کو بھی یاد کیجئے۔ فرمایا وہ وعدے کے سچے رسول اور نبی تھے، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی مختلف کوالٹیز کا ذکر کیا ہے۔ اس میں دیکھیں اسماعیل علیہ السلام کی کوالٹی کا کیا ذکر کیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور تزکیہ کا حکم دیا کرتے تھے۔ زکوٰۃ ایک تو مالی زکوٰۃ ہوتی ہے، ایک تزکیہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو جھنجھوڑ کے دیکھنا کہ میں کہاں کہاں غلط کر رہی ہوں جو مجھے نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو چینج کرنا۔ اور یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قد افلح من تزکیٰ، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ تو دیکھیے یہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، تو اس کا مطلب اپنا سیلف انالیسس کرنا ہوتا ہے، ہم اپنے آپ کو سیٹ کر سکیں ہم کہاں غلط ہے، اپنی اصلاح کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کتاب میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے، وہ ایک سچے انسان اور نبی تھے، ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا تھا۔ یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے انعامات کیے تھے، وہ آدم کی اولاد سے تھے اور ان لوگوں سے تھے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور اسرائیل کی اولاد میں سے تھے، اور ان لوگوں میں سے تھے جنہیں ہم نے ہدایت عطا کی تھی اور ان کو چن لیا تھا۔ جب انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات سنائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کی کوالٹیز ذکر کی ہیں، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب ان کے سامنے رحمان کی آیات پڑھی جاتی۔ مشرکین مکہ رحمان کے انکاری تھے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جب ان کے سامنے رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں
खर्रू सुज्जदम व बुकिया, वो रोते हुए सजदे में गिर पड़ते। अब देखिए हम सजदा तिलावत करते हैं, हमें चूंकि आयात की समझ ही नहीं आती तो हम इधर देख रहे होते हैं, अच्छा सजदा करना था, कब जा रहे हैं सब सजदे में चले जाते हैं, और कोई पता नहीं कि सजदे में भी अल्लाह से क्या मांगना है या क्या दुआ पढ़नी है। देखिए अल्लाह ताला तो फरमा रहे हैं कि लोग रोते हुए सजदे में गिरते हैं। उस टाइम पे तो होना ये चाहिए ना कि कम से कम आंखों से रोना नहीं आ रहा, कम से कम दिल तो रो रहा हो। उस टाइम पे बंदा रोते हुए सजदे में जाए और अल्लाह से हम कलाम हो गए। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, फिर उनके बाद पहले लोगों की अल्लाह ने क्वालिटी बयान की है, क्या बताया कि वो लोग जब कुरान पढ़ा जाता था, आयत पढ़ी जाती थी, ये रब की आयत पढ़ी जाती थी, वो रोते हुए सजदे में गिर पड़ते थे। लेकिन फखलफ मिन बअदिहिम खल्फुन, फिर उनके बाद उनकी नालायक औलाद उनकी जानशीन बनी, जिन्होंने नमाज को ज़ाया कर दिया और अपनी ख्वाहिशात के पीछे लग गए। देखें, नमाज को ज़ाया करने का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि नमाज सिरे से छोड़ दी, बल्कि नमाज को बर वक्त अदा न करना, सुस्ती करना, ठीक, बगैर सोचे समझे जल्दी जल्दी पढ़ लेना। अब जब बगैर सोचे समझे जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो कहाँ रोना आएगा, कहाँ रोते हुए सजदे में गिरेंगे हम। तो अल्लाह ताला ने फरमाया पहले लोग ऐसे थे, बाद में जो उनके जानशीन बने उन्होंने नमाजों को ज़ाया कर दी। होता है ऐसे कि नहीं? जैसे जैसे वक़्त आगे गुजर रहा है वैसे वैसे लोगों के अंदर ईमान और खुशू में कमी आ रही है ना। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया अपनी ख्वाहिशात के पीछे लगे। देखा जाए तो आज हम सब अपनी ख्वाहिशात के पैरोकार हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वो अनकरीब गुमराही के अंजाम से दो चार होंगे, अलबत्ता उनमें से जिसने तौबा कर ली, ईमान ले आए, अमल सालेह कर लिए, तो ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे, उनकी ज़र्रा बराबर भी हक तलफी नहीं होगी। और फरमाया जन्नती अदनिन अल्लती वअदर रहमान, वो जन्नत ऐसे हमेशा रहने वाले बागात हैं जिनका अल्लाह ताला ने अपने बंदों से वादा कर रखा है, उन्हें किसी ने नहीं देखा, बेशक उसका वादा हमेशा पेश आकर रहेगा। और फरमाया उस जन्नत में वो अमन और सलामती की बातों के अलावा कोई लग़व बात नहीं सुनेंगे, कोई फजूल बात नहीं सुनेंगे। लफ्ज़ आया फ़ीहा लग़वन, कोई लग़व नहीं सुनेंगे। तो याद रखिएगा लग़व से मुराद झूठी बात, ग़ीबत, चुगली, मजाक उड़ाना, इस तरह फितना फसाद, इस तरह फोहश बातें, हराम बातें, कोई भी ऐसी चीज़ वहाँ पे नहीं होगी। इससे क्या पता चलता है जन्नत का मुआशरा इतना पाक होगा कि देखिए किसी किस्म की जिस्मानी और कोई भी कह लें कि मुआशरती या रूहानी किसी किस्म की कोई गंदगी और गलाजत वहाँ पे नहीं होगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वहाँ उन्हें सुबह शाम रिज़्क मिलता रहेगा। और फरमाया ये है वो जन्नत जिसका वारिस हम अपने बंदों में से उसको बनाएंगे जो मुत्तकी होगा। जन्नत का वारिस अल्लाह ने किनको बनाना है? जिनके दिल में तकवा होगा। और रमज़ान भी तकवा पैदा करने के लिए है। रुक के सोचिए, ऑलमोस्ट आधा रमज़ान गुजर गया हुआ है, क्या हमारे अंदर कोई चेंजिंग आई है? क्या हमारी नमाज़ें पढ़ने की आदत, वो जो हम स्पीड से पढ़ते थे, बदली है? क्या हमारे ईमान और खुशू में इजाफा हुआ है? अगर तो चेंजिंग आ रही है तो फिर खुशकिस्मत है वो लोग। और अगर हम वैसे ही हैं जैसे पहले थे, 15 दिन पहले थे, अभी भी वैसे ही हैं, तो फिर हमें अल्लाह ताला से दुआएं मांगनी, अभी भी मौका है, अभी भी वक्त है। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक, ए नबी हम फरिश्ते आपके रब के हुक्म के बगैर नाजिल नहीं करते। जो कुछ हमारे सामने है और जो हमारे पीछे है और जो उनके दरमियान है सब उसी का है, और आपका रब भूलने वाला नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा फअबुदहु वस्तबिर लिइबादती, जो आसमानों और ज़मीन और जो कुछ उनके दरमियान है सब चीज़ों का मालिक है, लिहाजा उसकी बंदगी कीजिए और उसकी बंदगी पर डट जाइए। अल्लाह ताला ने फरमाया फअबुदहु, उसकी इबादत कीजिए, इबादत के बाद वस्तबिर लिइबादती, उसकी इबादत पर जम जाइए। वस्बिर नहीं वस्तबिर आया, एक लफ्ज़ में इजाफा हो गया, जम जाना फिर उसकी अताअत पर। देखिए वो हमें जोश आता है ना, 2 दिन नेकी कर ली, 3 दिन कर ली, 4 दिन कर ली, उसके बाद जोश ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। अल्लाह ने फरमाया उसकी इबादत कीजिए
اور بندگی پر جم جائیے. آپ کوئی اور بھی اس کا ہم نام جانتے ہیں؟ اور فرمایا انسان یہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر سے زندہ کر کے قبر سے نکالا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یہ یاد نہیں کہ اس سے پہلے ہم نے اسے پیدا کیا جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ آپ کے رب کی قسم فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، فرمایا آپ کے رب کی قسم ہم انہیں اور ان کے ساتھ شیطانوں کو ضرور جمع کر کے لائیں گے. پھر ان سب کو ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، فرمایا پھر ان سب کو گھٹنوں کے بل جہنم کے گرد حاضر کر دیں گے. گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے. گھٹنوں کے بل جب انسان، یہ جسیہ کا مطلب آتا ہے، جاسیہ بھی آتا ہے، ایک سورت کا نام بھی ہے. گھٹنوں کے بل ایسے بیٹھا کہ پیچھے سے پاؤں کی ایڑیاں کھڑی ہوئی ہوں. سب کے سب لوگ جہنم کے گرد ایسے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور اس جہنم کو پکتی ہو اور اس کو ابلتی کو دیکھ رہے ہوں، سب کے سب لوگ. اور پھر اللہ نے فرمایا پھر ہر گھروں میں سے ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو اللہ کے مقابلے میں سرکش بنے ہوئے تھے. پھر ہم ان لوگوں کو بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم میں پہلے داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہیں. کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین جہنم میں پہلے داخل کریں گے. یہ پہلے کون ہوں گے؟ یہ لیڈرز ہوں گے، گناہوں کو ایجاد کرنے والے، لوگوں کو گناہوں کے رستے پر لگانے والے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا جہنم پر گزر نہ ہو. یہ ایک قطعی طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا آپ کے رب کے ذمے ہے. جہنم پر وارد ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پر احادیث سے پتہ چلتا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب لوگ جہنم پر پہنچیں گے، پھر اپنے اپنے اعمال کے لحاظ سے واپس ہوں گے. پہلا گروہ تو بجلی کی چمک کی طرح نکل جائے گا، دوسرا ہوا کی طرح، تیسرا گھوڑ سوار کی طرح، چوتھا اونٹ کی طرح، پانچواں دوڑنے والے کی طرح، اور چھٹا جیسے پیدل آدمی چلتا ہے. ایک دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پل صراط کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک پل ہے جسے جہنم کے پشت پہ رکھا جائے گا. یعنی جہنم نیچے ہے نا، تو جہنم پک رہی ہے، آگ جل رہی ہوگی، اس کے اوپر پل ہوگا. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا یہ پل پہلوان کے گرنے کا مقام ہے. یعنی ایک ایسی جگہ جہاں پہ بڑے بڑے طاقتور لوگ بھی گر جائیں گے، اس کو پار نہیں کر سکیں گے. اس پر کانٹے ہیں، آنکڑے ہیں، چوڑے چوڑے کانٹے ہیں. ان کا وہ جو کانٹے ہیں ان کا سر خمدار سعدان کے کانٹوں کی طرح ہوگا. اور پھر فرمایا مسلمان اس پر سے پلک جھپکنے کی طرح، بجلی کی طرح، آندھی کی طرح، تیز گھوڑوں کی طرح، اسی طرح جیسے وہ گھوڑ سوار کے علاوہ وہ جو بیل کے اوپر جاتے ہیں اس کی طرح گزر جائیں گے. بعض صحیح سلامت وہاں سے بچ کر نکل جائیں گے، کچھ زخمی ہو کر، کچھ لوگوں کے اوپر سے کھال ادھڑ جائے گی، دوزخ میں گر جائیں گے. آخری شخص جو پل صراط سے پار ہوگا اسے اپنے آپ کو کھینچ کے پار کرے گا. پھر جو لوگ خود نجات پا جائیں گے وہ ان دوزخ میں گرے ہوئے مسلمانوں کے لیے اللہ سے مطالبہ اور تقاضا کرنے لگیں گے. اب پتہ کیا چلتا ہے؟ یہ تو تھی ایگزیکٹ احادیث جو میں نے آپ کو سنائی. احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پل ہے میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا کہ جہنم کے اوپر، دیکھیے جنت اوپر کو ہے اور جہنم تو نیچے، تو جہنم کے اوپر جو پل رکھا جائے گا، ہم نے یہ بڑی مشہور بات سنی ہوئی کہ وہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز بھی ہے. تو روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ پل پھسلن والا بھی ہے اور پھر وہ یوں ہے کیونکہ جنت تو اوپر کو ہے، تو پل بالکل سیدھا نہیں بلکہ اوپر کو ہے. اب اس کے اوپر سے گزر کر جانا ہے. اس کے اوپر سے گزرنے والے اپنے ایمان کے حساب سے گزریں گے. جس کے اندر جتنا ایمان تھا، جتنے خالص، جس بندے نے جتنی خالص اللہ کی رضا کے لیے نیکیاں کی ہوں گی، وہ تو احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے، وہ تو پلک جھپکنے کی طرح، بجلی کے چمکنے کی طرح، یہ جیسے وہ ہوا چلتی ہے تو کوئی چیز اڑ جاتی ہے ایسے اڑ کے گزر جائیں گے. گھوڑ سوار کی طرح کچھ لوگ گزر جائیں گے. لیکن وہ لوگ جن کے اندر دنیا میں نیکیوں پر، دین کے معاملات میں استقامت ہی نہیں تھی، اب جب اور یاد رکھیے گا اس پل پہ اندھیرا بھی ہوگا. ہر کسی کے پاس جو روشنی ہوگی وہ اس کے اپنے ایمان کی روشنی ہوگی. ارے بتا جس کا ایمان ہے ہی بہت زیادہ وہ تو نکل گیا نا آگے. لیکن کچھ لوگوں کے پتہ چلتا ہے کہ ان کی لائٹ ان کے قد کے برابر ہوگی، کچھ لوگوں کے کندھے کے برابر، کچھ لوگوں کے گھٹنے کے برابر، اور کچھ لوگوں کی جو روشنی ہوگی وہ پاؤں کے انگوٹھے کے پاس کبھی جلے گی کبھی بجھے گی.
کیونکہ کبھی وہ نمازیں پڑھ لیتے تھے، کبھی وہ دین پر عمل کر لیتے تھے جب دل کرتا تھا، ورنہ بس چھوڑ دیتے تھے. اور منافقوں کو اس پل کے اوپر جب وہ آئیں گے ان کے پاس پوری لائٹ ہوگی، کیونکہ ان لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑی بڑی نیکیاں کی ہوئی تھی. جب وہ عین پل کے اوپر آئیں گے، چلنا شروع کریں گے، تو ان کی لائٹ بجھ جائے گی، ختم ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ اندھیرے میں پل کیسے پار کرنا جتنا باریک ہے، پھر جو ہے بھی اوپر کو. تو صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کل قیامت کے دن کے جو سارے وہ جو سٹیپ ہے وہ بہت مشکل ہے. ان میں جو چیز مین انسان کے کام آئے گی وہ ایمان، عمل صالح یعنی اللہ کی رضا کے لیے سنت پر عمل کرنا، اور پھر نیکیوں پہ جم جانا. یاد رکھیے گا قرآن صرف رمضان میں پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوا. ہم ایک مہینہ قرآن کے ساتھ جڑے اور جیسے ہی رات کو چاند نظر آئے اور پھر ہم کہاں گیا قرآن اور کہاں گئی ہماری وہ اطاعت اور عبادت، یہ سب کچھ ختم نہیں ہونا چاہیے. اس پر ثابت قدمی اختیار کرنی. اگر ہم دنیا میں ثابت قدم رہیں گے تو اس پل صراط پر بھی ثابت قدمی ملے گی اور ہمیں ہماری قبر میں بھی ثابت قدمی ملے گی، کیونکہ وہاں فرشتوں کو جواب بھی تو دینے ہیں نا. تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس نے اس پل پر وارد نہ ہونا. اور فرمایا کہ قطعی طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا آپ کے رب کے ذمے ہے. اور پھر فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، ہم متقین کو تو جہنم سے نجات دیں گے مگر ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں. اور پھر فرمایا پھر جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ بتاؤ دونوں گروہوں میں سے کس کی حالت بہتر ہے اور کس کی مجلس اچھی ہے، حالانکہ ہم ان سے پہلے کئی ایسی قومیں ہلاک کر چکے ہیں جو ساز و سامان اور ظاہری شان و شوکت کے لحاظ سے ان سے زیادہ اچھی تھی. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایک مدت تک ڈھیل دیتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ جو کچھ دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، خواہ یہ عذاب الہی ہو یا قیامت، اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کا حال برا ہے اور کس کا جتھا کمزور ہے، کس کی مجلس کمزور ہے. جو لوگ سیدھے راستے پر چلتے ہیں اللہ انہیں مزید ہدایت عطا کرتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی آپ کے رب کے نزدیک ثواب اور انجام کے لحاظ سے بہتر ہے. یاد ہے کل ہم نے پڑھا تھا والباقیات الصالحات، باقیات الصالحات کون کون سی چیزیں یاد ہے کسی کو؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر آگے ولا حول ولا قوت الا باللہ، کیا ہے؟ باقیات الصالحات. یعنی اعمال جو جتنی بھی محنتیں کرتے ہیں وہ تو یہی رہ جاتا ہے، لیکن جتنا ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر اور اذکار کرتے ہیں، وہ باقی رہ جانے والی نیکی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا افرأیت الذی کفر بآیاتنا، بھلا آپ نے اس شخص کی حالت پر بھی غور کیا جو ہماری آیات کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مال اور اولاد ضرور دیا جائے گا. کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ اور فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، جو کچھ یہ کہہ رہا ہے ہم اسے لکھ لیں گے اور اس کے عذاب میں مزید اضافہ کریں گے. جن باتوں کے متعلق یہ کہہ رہا ہے کہ مال اور اولاد ان کے وارث تو ہم ہی ہوں گے، یہ اکیلا ہمارے پاس آئے گا، اس کے علاوہ ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا رکھا ہے تاکہ وہ ان کے مددگار بن جائیں. ایسا ہرگز نہیں ہوگا، وہ معبود تو ان کی عبادت سے ہی انکار کر دیں گے بلکہ ان کے تو مخالف بن جائیں گے. آپ دیکھتے نہیں کہ ہم نے کافروں پر شیطان چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں ہر وقت گناہوں پر، حق کی مخالفت پر اکساتے رہتے ہیں. اگر ہر وقت ہی دل میں برائیوں کے وسوسے آ رہے ہیں، ہر وقت ہی ہم گناہ میں انوالو ہیں، تو کیا پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم نے ان کے اوپر شیاطین مسلط کر دیے ہوئے. اور فرمایا سو آپ ان پر عذاب، نزول عذاب کے لیے جلدی نہ کریں، ہم ان کی گنتی کے دن شمار کر رہے ہیں. اور فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم متقین کو اکٹھا کریں گے وہ رحمان کے مہمان بنیں گے. آپ امیجن کیجئے کل قیامت کے دن جب قبریں کھولی جائیں گی تو اس دن کچھ لوگ رحمان کے وفد ہوں گے، رحمان کے مہمان ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک کر لے جائیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو 3 گروہوں میں میدان حشر میں لے جایا جائے گا. نمبر 1 جنت کا شوق رکھنے والے، نمبر 2 جہنم سے ڈرنے والے.
یہ دونوں گروہ مسلمانوں کے ہوں گے. ان میں سے ایک اونٹ پر 2 سوار ہو کر میدان حشر میں پہنچیں گے، جبکہ کچھ اونٹوں پر ایک اونٹ پر 3 سوار، جبکہ ایک اونٹ پر 4، کچھ اونٹوں پر ایک اونٹ کے اوپر 10 لوگ بھی ہوں گے. کون سے لوگ ہوں گے؟ جو دنیا میں مل کر جیسے گروپ میں مل کے نیکیاں کیا کرتے تھے، نیکیوں میں سبقت لے جایا کرتے تھے، مل کر دین کو سیکھا کرتے تھے، سمجھا کرتے تھے، اس پر عمل کیا کرتے تھے، وہ ویسے اکٹھے ان اونٹوں کے اوپر ہوں گے. حدیث سے پتہ چلتا ہے جن کے پالان سونے کے ہوں گے، کیونکہ رحمان کے مہمان ہوں گے، اللہ کی طرف سے خاص اونٹنی ہوں گی، اور ان کو میدان حشر میں وہ پسینے میں ڈوبتے ہوئے نہیں جانا پڑے گا. ہم نے پڑھا نا میدان حشر میں اتنی سختی ہوگی کہ سورج پاس ہوگا، ہر بندہ پسینے میں ڈوب رہا ہوگا اور ہر بندہ ذلیل و رسوا ہوگا. تو کچھ لوگ ہوں گے جو اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوں گے، ان کو چل کے بھی نہیں جانا پڑے گا، دوڑنا بھی نہیں پڑے گا، ان کو ایک پروٹوکول دیا جائے گا خاص. کوئی خوف غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی اور کوئی ٹینشن نہیں ہوگی اس ٹائم پہ ان لوگوں کو. حدیث سے پتہ چلتا ہے باقی لوگوں کو آگ ہانک کر لے جائے گی، ان کے پیچھے آگ لگی ہوئی ہوگی جن کو دھکیلے گی آگے کو. اس ٹائم پہ پتہ چلتا ہے جہاں وہ لوگ ٹھہریں گے وہاں آگ ٹھہر جائے گی، جب لوگ چلیں گے وہ آگ بھی ان کے ساتھ چلنے لگے گی، وہ آگ سے پیچھا نہیں چھڑا سکیں گے. پھر اسی طرح پتہ چلتا ہے جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو اس ٹائم پہ کچھ لوگ چہرے کے بل، ہم نے کل ہی پڑھا تھا کہ چہرے کے بل گھسٹیں گے، چہرے نیچے ہوں گے، ان کے گھسٹ رہے ہوں گے، اور وہ ویسے ہی میدان حشر تک پہنچیں گے، اپنی قبر سے لے کے میدان حشر تک. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف جنت یا جہنم کا فیصلہ ہو جانے سے پہلے بھی انسان کو بہت اذیت ناک مراحل سے گزرنا پڑے گا اگر اس نے ایمان لا کر عمل صالح نہیں کیا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن کوئی بھی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا مگر جس نے اللہ تعالیٰ سے عہد لیا ہو. اور فرمایا بعض لوگ کہتے ہیں رحمان کی اولاد ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد جئتم شیئا ادا، تم اتنی بڑی بات بنا لائے ہو، اتنی بری بات بنا لائے ہو جس سے آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. یعنی تم اتنی بڑی بات اور بھاری بات کہتے ہو کہ اگر تمہارا یہ کلام، تمہاری یہ بات پہاڑوں پہ رکھ دی جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. وہ حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ سے کہا تھا کہ حضرت عائشہ سے کہا تھا کہ تم نے ایسی بات کی صفیہ کے بارے میں کہ اگر اس کلام کو سمندر میں ملا دیا جائے تو سمندر کا پانی گندا ہو جائے. مطلب کہنے کا ہے کہ انسان کی جو بات ہے، جو کلام ہے، وہ اثر رکھتا ہے. یہ جو زمین جس کے اوپر ہم چلتے ہیں، یہ جو پہاڑ ہے، یہ جو سب کچھ ہے، یہ ہمارے اعمال کا ان پہ بہت گہرا اثر پڑتا ہے. وہ حدیث سے پتہ چلتا ہے، روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک پہاڑ بھی دوسرے پہاڑ سے پوچھتا ہے کہ آج تیرے اوپر کوئی کلمہ کو مسلمان چڑھا ہے، اور اگر وہ چڑھا ہو، باقی کوئی مومن وہاں سے گزر کے گیا ہو، تو وہ فخر کرتا ہے کہ تیرے اوپر نہیں آیا لیکن آج میرے اوپر ایک مومن بندہ چڑھا تھا، میرے پاس سے ایک مومن بندہ گزر کے گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر فرمایا ان دعوا للرحمن ولدا، اس بات پر انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا، حالانکہ رحمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کو اولاد بنے. اولاد تو کمزوری ہے، ظاہری بات ہے، جس کو پتہ ہے کل بوڑھے ہو جائیں گے، ہمیں کون سنبھالے گا، جائیداد ہے، وراثت ہے، کون دیکھے گا، اس کو تو اولاد چاہیے. لیکن رب العالمین ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ سے قائم ہے، اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر فرمایا آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب رحمان کے حضور غلام بن کر آئیں گے. جن کو تم اللہ کی اولاد کہتے ہو، بیٹا کہتے ہو، وہ تو سارے غلام بن کر آئیں گے. رحمان نے ان سب چیزوں کا ریکارڈ کر رکھا ہے اور ان کی پوری گنتی کر رکھی ہے. یہ سب قیامت کے دن اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے. اور فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بڑی پیاری آیت ہے. فرمایا جو لوگ ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، ان قریب اللہ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں بھی محبت پیدا کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل کو پکار کر کہتے ہیں میں فلاں بندے سے محبت رکھتا ہوں، تم بھی اس سے محبت رکھو. جبریل آسمان میں پکارتے ہیں، اہل زمین میں بھی محبت نازل کر دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے اس قول کا یہی مطلب ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو جبرائیل کہتے ہیں جبرائیل کو بلا کر کہتے ہیں میں فلاں بندے سے ناراض ہوں، تم بھی اس سے ناراض ہو جاؤ. پھر اہل زمین کے دل میں بغض ڈال دیا جاتا ہے.
اب دیکھیں یہ صورت مکی ہے. اب مکہ دور میں جو لوگ کلمہ پڑھتے تھے, مسلمان ہو رہے تھے, ان کو تو سب برا بھلا کہتے تھے, سب اذیتیں دیتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم جب ایمان لا کر عمل صالح کرو گے, تم رب کے قریب ہو جاؤ گے, اللہ تعالیٰ زمین کے بندوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دے. اللہ دیکھیں پھر یہ وہی صحابہ تھے نا جن کے آگے لوگ جھکا کرتے تھے, جن کی ایک ایک باتوں, ایک ایک کہیں بھی بات کو بھی لکھا گیا. ان کا ایک ایک عمل جو ہے وہ ہمارے لیے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک رول ماڈل بنا کے رکھ دیا کہ ہم ان کی اطاعت کریں گے تو ہم جنت میں جا سکتے. یہ وہ لوگ تھے جن کو اپنے دور میں بہت برا کہا جا رہا تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دلوں میں محبت اللہ تعالیٰ پیدا کرتے. اور پھر فرمایا بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ آپ اس سے متقین کو بشارت دیں اور ٹیڑھ پیدا کرنے والوں کو ڈرائیں. اور ہم نے آپ سے پہلے کئی قومیں ہلاک کر دی ہیں, کیا آپ ان میں سے کسی کا نشان پاتے ہیں یا ان میں سے کسی کی کوئی آہٹ سنائی دیتی؟ جتنی بھی نافرمان قومی تھی اللہ تعالیٰ نے ان سب کو مٹا کر رکھ دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ عطا فرمائے.